حالت یہ تھی کہ ایک ہی عورت کے پاس 10 لوگ آتے. اشتراک الرحت من الرجال فی الدخول علی امرأة واحدہ. ایک ہی عورت سے 10 لوگ نکاح رچا لیتے، وہ اس کو نکاح ہی سمجھتے تھے. جب اولاد پیدا ہوتی تو قرعہ اندازی کی جاتی، جس کے نام پہ قرعہ نکلتا اس کو باپ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا. اسلام نے کہا کہ جانور اور انسان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی عزت اور غیرت ہے، اس کا ایک مقام اور شرف ہے. یہ انسانوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام سے پہلے حالت یہ تھی کہ لوگوں کے اندر دنیا کی لالچ اور ہوس اور حرص، شہرت کی، جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چند ٹکے کے لوگ جو اپنی عورتوں کو بازاروں میں نکال کے اور لکھوا کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ مجھے کھانا گرم نہیں کرنا. ایسے لوگ تھے اس وقت بھی جن کو پہلوان بیٹے کی خواہش ہوتی، وہ اپنی ہی بیوی کو کہہ دیتے استبضعی من فلان، جاؤ فلاں پہلوان کے گھر چلی جاؤ، اتنی دیر تک اس کی بیوی بن جاؤ جب تک تم امید سے نہ ہو جاؤ. جب امید سے ہو جاؤ تو واپس آ جانا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کی عقل جو ہے اور دانش سلامت ہو اور اپنی عزت کو کسی کے ہاتھ میں دے دے؟ اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا. ایک ایسا وقت بھی آیا کہ لوگ خفیہ دوستیاں بنا کے، خفیہ تعلقات استوار کر کے اس کو شادی سمجھتے. اسلام نے آیت نازل کر دی اور قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، چپکے سے تعلق بنانے والی عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ مسلمان اور مومن ایک پاکیزہ اور پاک دامن زندگی گزارنے کو پریفر کرتا ہے. اس کے لیے یہ لائق نہیں. جس طرح وہ شادی شدہ سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ قرآن مجید کی آیات اکٹھی کس طرح اتری ہیں؟ ماں سے نہیں، بیٹی اور بھتیجی اور بھانجی اور بہن، یہ سارے معزز رشتے گنوانے کے بعد اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، ایسی عورت سے بھی تم نکاح نہ کرو جو اس طرح خفیہ تعلق کو پالنے والی ہے. اسلام نے نکاح البدل والمبادلہ ایک طریقہ ایسا تھا ان ظالموں کے پاس. میں ظالم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان دوسروں پہ تو ظلم کرتا ہے جو اس کی کم عقلی اور کم فہمی ہوتی ہے. بھلا کسی نے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا ہے؟ اپنی ہی بیوی کو دوسرے کے حوالے کر دیتے اور کہتے آج ہم بیویوں کو ایکسچینج کرتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بیوی لے جایا کرتے ہیں. اسلام نے کہا یہ درندگی اور حیوانگی مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے. مسلمان وہ سمجھتا ہے قلبی قلبها وقلبها قلبی، روحی روحها وروحها روحی. کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ اس کی عزت، اس کی غیرت اور اس کی قیمت وہی جانتا ہے جس نے نکاح کیا ہے. اپنی دل و جان، اپنی روح کسی کے حوالے کرنا شاعر کے قول کے مطابق یہ کسی دانش مند، عقل مند اور سب سے بڑی بات کسی مسلمان اور مومن کے شیان شان ہی نہیں ہے. چنانچہ اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا. رسول